یہ کوئی علاقائی تنازع نہیں، یہ کوئی مسلمانوں کا مسئلہ نہیں، یہ کوئی کانفلکٹ نہیں، یہ انسانیت کا قتل عام ہے۔ اس دور میں ایک اہم واقعہ پیش آیا جس کو آرتھر جیمز بلفورڈ ڈکلیریشن کہا جاتا ہے۔ لیکن 19ویں صدی کے آخر میں جا کر یورپ میں ایک نئی تحریک نے جنم لیا، صہیونیت۔ اس وقت میجورٹی پاکستانی فلسطین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یہ دعا، یہ وظیفہ پڑھیں تو فلسطین آزاد ہو جائے گا۔ اگر قوموں کے فیصلے ان وظیفوں پر ہونا ہوتے تو پھر قدرت کے قوانین پر کئی سوالات اٹھتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر جگہ ان دعاؤں سے لڑتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں۔ کرکٹ ہو تو وہاں پر بھی ہمیں قوم کی دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، مگر پھر بھی ہم ہار کر آتے ہیں۔ اور فلسطین جو انبیاء کی دھرتی کہلاتی ہے، آج لہو لہان ہو چکی ہے۔ اسرائیل اور پیلسٹائن کے کانفلکٹ کو اکثر مذہبی رنگ دیا جاتا ہے، در حقیقت یہ انسانیت کے چہرے پر ایک بدنما داغ ہے۔ ہم مسلمان فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ہماری مسجدوں کے ممبروں سے ایسی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، اور ہمارے نام نہاد علماء، ہمارے سو کالڈ علماء ہمیں یہ یقین دلاتے ہیں کہ ان آیات کی طاقت سے ہمارے فلسطینی بھائی آزاد ہو جائیں گے۔ ہم ان دعاؤں میں پناہ ڈھونڈتے ہیں، ایسے وعدوں پر یقین کرتے ہیں۔ کیا یہ کافی ہیں؟ کیا صرف آنسو بہا لینا، کیا صرف چند آیات تلاوت کر لینا ہماری ذمہ داری پوری کر دیتا ہے؟ آئیے دوستو سچ کا سامنا کریں۔ یہ کوئی علاقائی تنازع نہیں، یہ کوئی مسلمانوں کا مسئلہ نہیں، یہ کوئی کانفلکٹ نہیں، یہ انسانیت کا قتل عام ہے۔ ہزاروں معصوم جانیں روزانہ کی بنیاد پر ختم ہو رہی ہیں، ہزاروں بچے روزانہ کی بنیاد پر یتیم ہو رہے ہیں، ہزاروں مائیں اپنے لخت جگر کھو رہی ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ایک خیالی دنیا میں جی رہے ہیں۔ ہم ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہماری مسجدوں سے ایسے اعلانات کیے جاتے ہیں جو کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم کب ایسے مسائل کو، ایسے کانفلکٹس کو انسانیت کی نظر سے دیکھیں گے؟ ہم کیوں مظلوم مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ ہم کیوں غیر مسلم مظلوم بھائیوں کو بھول چکے ہیں؟ ہم کیوں ان پاکستانی بھائیوں کو بھول چکے ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر قتل ہو رہے ہیں؟ ہمارے لیے پہلے پاکستان اہم ہے یا فلسطین؟ میری باتوں سے بہت سے لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے، مگر دوستو میری پوری ویڈیو سنیں، آپ کی ساری کنفیوژنز انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ آئیے ذرا پیلسٹائن اور اسرائیل کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں۔ فلسطین تہذیبوں کا گہوارہ، 3 بڑے مذاہب کا مرکز۔ صدیوں سے یہ خطہ طاقت، تجارت اور سیاست کے حوالے سے دنیا کی نظروں کا مرکز رہا ہے، لیکن گزشتہ صدی سے یہ خطہ ایک ایسا ناسور بن چکا ہے کہ اس نے پوری دنیا کے امن و امان کو تہو بالا کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ ہے دوستو اسرائیل اور پیلسٹائن کے درمیان جاری ایک خونریز اور پیچیدہ جنگ کی تاریخ۔ اگر دوستو آپ واقعی حقیقت میں اسرائیل اور پیلسٹائن کے کانفلکٹ کو جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو مکمل سنیں۔ اسرائیل اور پیلسٹائن ایک ایسی کشمکش جس کی جڑیں ہزاروں سال پرانی تاریخ میں پیوست ہیں۔ آج جس سرزمین کو ہم اسرائیل اور پیلسٹائن کے نام سے جانتے ہیں، اس کو تاریخ میں اس کا پرانا نام کنعان تھا، اس کو کنعان کہا جاتا تھا۔ تقریباً 3000 سال قبل مسیح یہاں پر اس خطے میں کنعانیوں نے اپنی بستیاں بنانا شروع کی۔ یہاں پر انہوں نے زراعت اور تجارت بھی کی۔ یہ ایک زرخیز خطہ تھا اور میڈیٹرینین سی کے ایسٹ کوسٹ پر واقع ہونے کی وجہ سے یہ تجارت کا ایک اہم مرکز بھی تھا۔ 13ویں صدی قبل مسیح بنی اسرائیل کا ظہور ہوا۔ تورات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں یہ لوگ مصر کی غلامی سے نجات پا کر یہ ارض موعود یعنی وعدہ کی گئی سرزمین کی طرف ہجرت کر گئے۔ آپ کے نالج کے لیے آپ کو بتا دوں کہ اس خطے پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنتیں بھی قائم رہ چکی تھیں۔ یروشلم ان کے لیے ایک عظیم مقدس شہر بن گیا جہاں پر ان کا ہیکل سلیمانی تعمیر ہوا، لیکن یہ عروج زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا۔ مختلف ادوار میں آشوریوں، بابلیوں، فارسیوں اور یونانیوں نے اپنا تسلط قائم کیا۔ ہر نئی طاقت اپنے ساتھ ثقافت اور نئی حکمرانی لے کر آئی جس نے وہاں کی آبادی کو
اور ان کے سماجی سٹرکچر کو متاثر کیا۔ پہلی صدی عیسوی میں یہاں پر رومیوں نے قبضہ کیا اور اس علاقے پر حکمرانی کی۔ اسی دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور انہوں نے اپنے دین کی تبلیغ کی، اور اس وجہ سے عیسائیوں کے لیے بھی یہ شہر یعنی کہ یروشلم مقدس بن گیا۔ اسی علاقے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا، یعنی کہ ان کو سولی پر لٹکایا گیا۔ اس تاریخ کو اگر ہم فاسٹ فارورڈ کریں تو 7ویں صدی میں جا کر اسلام کا ظہور ہوا اور مسلمانوں نے تیزی کے ساتھ اپنی ایک وسیع سلطنت قائم کی، اور 638 میں حضرت عمر فاروق کے دور میں یہ علاقہ فتح ہوا، یعنی کہ بیت المقدس حضرت عمر فاروق نے فتح کیا۔ یہ شہر مسلمانوں کے لیے بھی قبلہ کی حیثیت رکھتا تھا، جہاں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات آسمانوں کا سفر کیا تھا۔ اگلی کئی صدیوں تک یہ خطہ، یہ علاقہ مختلف مسلم سلطنتوں کے زیر اثر رہا، لیکن 11ویں صدی میں جا کر یورپ سے صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ بیت المقدس کو مسلمانوں سے آزاد کروا کر عیسائیوں کو واپس دینا تھا۔ یہ جنگیں تقریباً 2 صدیوں تک جاری رہیں، جس کی وجہ سے اس علاقے میں بہت زیادہ خونریزی اور تباہی ہوئی اور مسلمانوں سے یہ علاقہ چھین لیا گیا۔ اس تاریخ کو اگر ہم اور زیادہ فاسٹ فارورڈ کریں تو مسلمانوں نے صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں یہ علاقہ واپس لے لیا۔ اس کے بعد کئی صدیوں تک اس علاقے پر عثمانیوں نے مطلب کہ خلافت عثمانیہ کا راج رہا، جو کہ 16ویں صدی سے 20ویں صدی کے اوائل تک قائم رہی، اور خلافت عثمانیہ کے دور میں نسبتاً ہر مذہب کے لوگ امن و امان کی زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن 19ویں صدی کے آخر میں جا کر یورپ میں ایک نئی تحریک نے جنم لیا، صہیونیت۔ اس تحریک کا مقصد یہ تھا کہ پوری دنیا میں بکھرے ہوئے یہودیوں کے لیے ایک قومی وطن کا قیام تھا، اور ان کی نظریں تاریخی طور پر بنی اسرائیل کی سرزمین یعنی کہ فلسطین پر اٹکی ہوئی تھیں۔ زائنسٹ لیڈرز نے طاقتور کنٹریز سے اپنی حمایت لینا شروع کر دی، اور یہ لوگ فلسطین کی طرف ہجرت کرنا آہستہ آہستہ ہجرت کرنا شروع ہو گئے۔ ان کے آنے کے ساتھ ہی فلسطینی مقامی آبادی جو کہ صدیوں سے اس علاقے پر آباد تھی، بے چینی کا شکار ہوئی۔ پہلی جنگ عظیم، جس کا دورانیہ 1914 سے 1918 تھا، جس نے مڈل ایسٹ کا نقشہ بدل کر رکھ دیا، اور عثمانی سلطنت جو کہ جرمنی کی اتحادی تھی، ان کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد برطانیہ اور فرانس نے عثمانی سلطنت کے علاقوں کو آپس میں بانٹ لیا۔ فلسطین جو آج کا فلسطین ہے، یہ برطانیہ کے کنٹرول میں چلا گیا۔ اس دور میں ایک اہم واقعہ پیش آیا جس کو آرتھر جیمز بلفور ڈکلیریشن کہا جاتا ہے۔ برٹش گورنمنٹ کے وزیر خارجہ نے ایک خط کے ذریعے زائنسٹ موومنٹ کو فلسطین میں اپنا ایک قومی وطن قیام کرنے کا اعلان کیا، مطلب کہ اس کی حمایت کی۔ یہ اعلان، یہ اعلامیہ فلسطینیوں کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ثابت ہوا، کیونکہ ایک غیر ملکی طاقت کسی اور کے لیے ان کی سرزمین پر ایک اور وطن بنانے کا وعدہ کر رہی تھی۔ برٹش گورنمنٹ کے دور میں یہودیوں کی ہجرت میں تیزی ہوئی، بہت زیادہ تیزی ہوئی، اور یورپ میں یہودیوں کے خلاف مظالم بھی زیادہ ہونا شروع ہو گئے۔ خاص طور پر جو نازی جرمنی نے ان پر مظالم کیے، ان کی تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد یہودیوں نے فلسطین کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی، بہت زیادہ ہجرت ہوئی، جس کے بعد فلسطینیوں نے احتجاج بھی ریکارڈ کروائے، احتجاج بھی کیے۔ 1920 اور 1930 کی دہائیوں میں انتہا درجے کے جھڑپیں اور فسادات ہوئے۔ دوسری جنگ عظیم اور ہولوکاسٹ کے واقعات نے یہودیوں کے لیے ایک الگ وطن کے قیام کی ضرورت کو مزید بڑھا دیا، کیونکہ نازی جرمنی کی رجیم نے 60 لاکھ یہودیوں کا قتل عام کیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ انٹرنیشنلی یہودیوں کے لیے ایک ہمدردی پیدا ہوئی۔ برطانیہ جو اپنے آپ کو اب فلسطین کا میٹر سولو کرنے کے لیے بے بس محسوس کر رہا تھا،
اس نے اس مسئلے کو اقوام متحدہ کے حوالے کر دیا۔ 1947 کو اقوام متحدہ نے فلسطین کو 2 علاقوں میں تقسیم کرنے کی قرارداد کو منظور کر دیا، ایک یہودی اور ایک عرب ریاست، اور یروشلم کو بین الاقوامی کنٹرول میں رکھنے کی تجویز پیش کی گئی، لیکن فلسطین اور عرب ریاستوں نے اس قرارداد کو مسترد کیا۔ 14 مئی 1948 کو برطانیہ نے فلسطین سے اپنی فوجیں واپس بلا لیں اور اسی دن اسرائیل نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی پہلی عرب اسرائیلی جنگ شروع ہو گئی۔ اردن، مصر، شام اور عراق نے اسرائیل پر حملہ کر دیا، لیکن عرب کنٹریز کو ہار ہوئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیل نے اور فلسطینی علاقوں پر قبضہ کر لیا اور تقریباً 7 لاکھ فلسطینی اپنے گھروں سے بے دخل ہو گئے، جس کو آج النکبہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ فلسطینی آج بھی مختلف کنٹریز میں پناہ گزین کیمپوں میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ 1956 کے سوئس کرائسس اور 1967 کی 6 روزہ جنگ نے اس میٹر کو مزید پیچیدہ کر دیا۔ 1967 میں اسرائیل نے اردن، شام اور مصر کو شکست دی اور اسرائیل نے غزہ کی پٹی، ویسٹ کوسٹ اور گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا۔ یہ علاقے آج بھی متنازع ہیں اور فلسطینی آج بھی ان علاقوں پر اپنا دعویٰ کرتے ہیں۔ یوم کپور، جو کہ اسرائیلی کیلنڈر کے مطابق ہولیسٹ ڈے ہے، ان کے لیے ہولی ڈے ہے۔ 1973 کے دن اسرائیل پر مصر اور شام نے یوم کپور کے دن اچانک حملہ کر دیا۔ اس پر بہت ڈیبیٹ ہے کہ یہ جنگ کون جیتا۔ اس پر اسرائیل یہ کہتا ہے کہ یہ جنگ اسرائیل جیتا اور عرب کنٹریز کہتے ہیں کہ وہ جیتے، لیکن میجورٹی سورسز یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل جیتا۔ اس پوائنٹ پر دوستو آپ نے ایک بات نوٹ کرنی ہے کہ اس ٹائم پر عرب کنٹریز میجورٹی ایک پیج پر تھے۔ 1978 کا کیمپ ڈیوڈ اکارڈ بہت اہم تھا۔ اس میں مصر نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا اور اسرائیل نے مصر کے علاقے اس کو واپس کر دیے۔ 1987 میں فلسطینیوں نے اسرائیلی اللیگل قبضے کے خلاف بغاوت شروع کی۔ اس کو پہلی بغاوت بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں بہت بڑے پیمانے پر ہڑتالیں، مظاہرے اور سول نافرمانی کی کاروائیاں شامل تھیں۔ اس وجہ سے دنیا بھر کی نظریں فلسطین پر آ گئیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اسرائیل اور PLO یعنی پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن کے درمیان امن مذاکرات اوسلو میں منعقد ہوئے۔ ان امن مذاکرات کے بعد فلسطینیوں کو ویسٹ کوسٹ اور غزہ کی پٹی پر محدود خود مختاری دی گئی اور ایک فلسطینی ریاست قائم کرنے کا وعدہ بھی کیا گیا، لیکن یہ عمل زیادہ پائیدار ثابت نہ ہوا۔ سال 2000 میں جا کر دوسرا انتفاضہ شروع ہوا۔ یہ پہلی بغاوت سے زیادہ پرتشدد تھا، جس میں خودکش حملے اور اسرائیلی فوج کی کارروائیاں شامل تھیں، جس کی وجہ سے دونوں سائڈ سے بہت زیادہ جانی نقصان ہوا۔ 2007 میں حماس نے غزہ کی پٹی پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس کے بعد اسرائیل نے غزہ کی پٹی پر سخت ناکہ بندی کر دی۔ اس کی وجہ سے 20 لاکھ لوگوں کی زندگی جیل جیسی بن گئی۔ آج جو آپ اسرائیل اور پیلسٹائن کے حالات دیکھتے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں بن گئے۔ اس کے پیچھے کئی صدیوں کی جنگ ہے جو آج کل شدت اختیار کر گئے ہیں۔ موجودہ صورتحال پر بھی ہم آگے چل کر بات کریں گے۔ فرینڈز، یہ تھا اسرائیل اور پیلسٹائن کے درمیان کانفلکٹ کا تاریخی پس منظر۔ امیجن کیجئے کہ یروشلم جو 3 مذاہب کا مرکز ہے، ان کے لیے مقدس ہے۔ یہ مقدس جگہ کئی صدیوں سے کانفلکٹ کا اہم مرکز بنی ہوئی ہے، اور یہودی اس سرزمین کو کیوں لینا چاہتے ہیں؟ تاریخ کی وجہ سے دوستو آپ کو کچھ نہ کچھ اس کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہودی اس سرزمین کو کیوں لینا چاہتے ہیں، لیکن ہم آگے جا کر اس کی بات کریں گے اور اس پر ایک دوستو ویڈیو مکمل بنائی جا سکتی ہے کہ یہودی اس سرزمین کو کیوں لینا چاہتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں جو موجودہ صورتحال ہے اسرائیل اور پیلسٹائن کی۔ ہم دوستو بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ اسرائیل نے پیلسٹائن کے اوپر حملہ کر دیا، یا اسرائیلی افواج فلسطین میں آ کر مسجدوں میں داخل ہو گئیں، اور جو آج کل ہم ظلم دیکھ رہے ہیں، ایسا ظلم ہم نے دوستو ہسٹری میں کبھی نہیں دیکھا۔ 7 اکتوبر 2023 کو جب لوگ معمول کی زندگی میں مصروف تھے، ایک ایسی یلغار شروع ہوئی اس علاقے میں جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ حماس اور دیگر تنظیموں نے اسرائیل کی طرف پیش قدمی شروع کر دی اور جنوبی اسرائیل کے کچھ حصے کو اپنے قبضے میں بھی لے لیا، جس کو غزہ انویلپ کہا جاتا ہے۔ یہ 1948 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد پہلی مرتبہ تھا کہ اس طرح حماس اور دیگر تنظیمیں اسرائیل کے اندر داخل ہوئیں۔ یہ حملے ایک ایسے دن ہوئے جب یہودی اپنا ایک تہوار منا رہے تھے۔ کم از کم 4300 راکٹوں کی بارش کی گئی اسرائیل کے اوپر حماس کی جانب سے۔ حماس کے فائٹرز اسرائیل اور پیلسٹائن کے درمیان دیوار کو توڑنے میں کامیاب ہو گئے اور اندر داخل ہو گئے۔
ये लोग 21 मुख्तलिफ इजरायली इलाकों में दाखिल होकर आम लोगों का सरेआम कत्ल करने लगे। इजरायली डिफेंस फोर्सेस की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 6000 से ज़्यादा लोग 119 मुकामात से इजराइल में दाखिल हुए। इनमें 3800 तरबियत याफ्ता थे और 2200 आम शहरी थे। इजरायली रिपोर्ट का अंदाज़ा था कि तकरीबन गजा में से 1000 लोगों ने रॉकेट फायर किए। इस तरह दोस्तों कुल मिलाकर 7000 ऐसे लोग थे जिन्होंने इसराइल पर हमला किया। इस हमले के नतीजे में 1195 लोग डायरेक्ट मारे गए, जिनमें 736 लोग जो कि आम इजरायली शहरी थे, इसमें 36 मासूम बच्चे थे और 79 गैर मुल्की शहरी थे और 379 इजरायली फोर्सेस के एहलकार थे। और नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में मौजूद 364 लोग भी मारे गए। इसमें यह भी कहा गया कि इसराइल ने रिस्पांस में हैनिबल डायरेक्टिव को इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में कम अज़ कम 14 इसराइली शहरी मारे गए। इस हमले के दौरान तकरीबन 250 लोगों को गजा की पट्टी से यरगमाल बना लिया गया। इनको यरगमाल बनाने का मकसद ये था कि इनके बदले में जो इसराइल में मौजूद फ़लस्तीनी कैदी हैं उनको आज़ाद करवाया जाए। हमास को अंदाज़ा नहीं था कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। 7 अक्टूबर का हमला ये हमास का बहुत बड़ा ब्लंडर था। ऐसे लगता है कि जैसे इसराइल इंतज़ार कर रहा था कि कोई ना कोई उसको बहाना मिले और वो अटैक करे, और हुआ भी ऐसा कि 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया और उसके बाद इसराइल ने गजा को तबाह बर्बाद करके रख दिया। तो अब तो सूरत हाल ये है कि पूरा फ़लस्तीन तबाह बर्बाद हो चुका है। इसकी बहुत ज़्यादा वजूहात हैं। सबसे पहली वजह हमास खुद है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि हमास को बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर चुके हैं, और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जब दहशत गर्दों को ख़त्म करना हो तो फिर कोई कुछ नहीं देखता, अगर मुल्क ही क्यों ना तबाह हो जाए। आपको मैंने दोस्तों स्टैट्स बताए हैं, जो हमास ने हमला किया मैंने आपको स्टैट्स बताए हैं। आप खुद सोचें कि ये लोग क्यों इंसानियत के प्यासे हो चुके हैं। इसराइली शहरी हूँ या फ़लस्तीन के शहरी हूँ, हैं तो इंसान ना। हमास का हमला इतना बड़ा था कि आम शहरी भी हलाक हुए, और इसका बहुत बड़ा ब्लंडर भी था, क्योंकि आप देख लें दोस्तों कि उसके बाद इसराइल ने जो रिस्पॉन्स किया आपके सामने है। इस हमले के बाद 44 कंट्रीज़ ने इसकी मजम्मत की, इस हमले की मजम्मत की और इसको दहशत गर्दी करार दिया। और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन ने यह कहा कि होलोकॉस्ट के बाद ये यहूदियों के लिए एक ब्लैक डे है। ये 7 अक्टूबर का हमला ऐसे ही नहीं हो गया। इसकी तारीख दोस्तों, इसकी जड़ें हिस्ट्री में पेवस्त हैं। 1967 की तारीखी 6 रोज़ा जंग, उसके नतीजे में गजा की पट्टी पर इसराइल ने अब कब्जा कर लिया था, अपना तसल्लुत कायम कर लिया था। ये कब्जा, ये तसल्लुत 1, 2, 3, 4 या हफ्ते तक मुहित नहीं है दोस्तों, ये कई दहाइयों तक मुहित है। इसी वजह से दोस्तों 1987 को इस्लामिक रेजिस्टेंट मूवमेंट यानी कि हमास बनाई गई, जो कि फ़लस्तीनी इस्लामिस्ट मूवमेंट है। हमास दोस्तों फ़लस्तीन में मौजूद सबसे एक्टिव और बहुत बड़ी तंजीम है, जिसका मकसद ये है कि जो कि इसराइल के कब्ज़े में इलाके हैं उनको वापस लेना। अब दोस्तों यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि क्या आप हमास जैसी तंजीमों के सहारे अपने इलाके वापस ले सकते हैं? असल में मेरा मतलब ये है कहने का कि आप हथियारों के ज़रिए आप क्या अपने इलाके वापस ले सकते हैं? इस कॉन्फ्लिक्ट में दोस्तों साफ नज़र आ रहा है कि पैलेस्टाइन गवर्नमेंट की रिट है ही नहीं, वहाँ पर हुकूमत है ही नहीं, तो ये इशू कैसे सॉल्व होगा? इसी वजह से दोस्तों मैंने वीडियो के शुरू में बात की थी कि हम दुआओं से या वजीफ़ों से फ़लस्तीन को आज़ाद करवाना चाहते हैं, लेकिन हमारा अपना मुल्क पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली अनस्टेबल है। हम फ़लस्तीन या कश्मीर को आज़ाद करवाने की बात तो करते हैं, मगर हम खुद आज़ाद नहीं हैं। अगर आप ये समझते हैं कि हम आज़ाद हैं तो आप बलूचिस्तान में जाकर देखिए। हम 1 हफ्ता जंग की सिचुएशन को बर्दाश्त नहीं कर सकते, और आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान को जिहाद करना चाहिए, फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। पाकिस्तान 1 हफ्ता भी जंग की सिचुएशन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बात आपके माइंड में क्यों नहीं आती? आप क्यों ये कहते हैं कि पाकिस्तान को इसराइल पर अटैक करना चाहिए? क्या पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिकली इतनी पावर है? क्या पाकिस्तान 1 हफ्ता भी जंग की सिचुएशन को बर्दाश्त कर सकते हैं? पाकिस्तान की अगर इंडिया से भी जंग हो जाए तो पाकिस्तान की इकॉनमी इतनी सी है कि पाकिस्तान 1 हफ्ता भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। हम बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, कौमों के फैसले इस तरह वजीफ़ों से नहीं होते, इसके लिए कुछ करना पड़ता है। और कुछ करने से मेरी मुराद ये नहीं कि आप हथियार उठाएं और फ़लस्तीन में जिहाद करने के लिए चले जाएं। मेरा मतलब ये नहीं है। मेरा मतलब ये है कि आप पाकिस्तान को मजबूत बनाएं इकॉनमिकली,
पाकिस्तान की इकॉनमी इतनी मजबूत हो कि वो बात करे, लोग दुनिया उसकी बात माने। मुझे मसला इससे नहीं है कि कौन मुसलमान है कौन यहूदी है, मुझे मसला है इंसानियत से कि दोनों तरफ इंसान मर रहे हैं। हमास अगर इसराइली आम बच्चों, बूढ़ों और औरतों को सरेआम कत्ल करे तो यहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुश होते हैं। क्या इन लोगों में इंसानियत नहीं है? मुझे लगता है कि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स सिर्फ और सिर्फ यहूदियों और मुसलमानों की हद तक रह गए हैं। इस तरह के मजहबी मसाइल अब ईसाइयों के अंदर बिल्कुल नहीं रहे, उनकी अकल ठिकाने आ चुकी है। हम ही रह गए हैं जिन पर मजहबी जुनून सवार है, या इसराइलियों के ऊपर। अब देखिए, हमास ने पहला हमला करके गलती ज़रूर की थी, मगर इसराइल को रुकना चाहिए था। तो इस तरह थोड़ी होता है कि उसने पूरे फ़लस्तीन को तबाह व बर्बाद कर दिया, उसने तो जुल्म की इंतहा कर दी। इससे हम सबको सबक मिलता है। उम्मीद है आप दोस्तों मेरी बात को पॉजिटिव लेंगे कि अगर स्टेट हमला करे तो उसको दहशतगर्द कहना मुश्किल होता है। जब आप अवाम के हाथों में हथियार पकड़ा देते हैं या किसी ग्रुप के हाथ में, तो उसको अपना मुल्क भी दहशतगर्द कहता है। ये आपके अपने मुल्क में कई एग्जाम्पल्स हैं। सो अकल से काम लें, दुनिया जिस तरह से चल रही है उनके साथ चलें। क्या आज सलाहुद्दीन अयूबी का दौर है जो आप उनकी मिसालें देते हैं? मेरे ख्याल से उनकी मिसालें देना आज के दौर में बेवकूफ़ी है। आप खुद सोचिए दोस्तों कि क्या ऐसी मिसालें आज के दौर में एप्लीकेबल हैं? एक तरफ आप कहते हैं कि हमास ने ब्लंडर किया और साथ ही आप सलाहुद्दीन अयूबी की मिसालें देते हैं, या ऐसी मिसालें देते हैं जो अल्टीमेटली ऐसी तंजीमों की बुनियाद बनती हैं, या आप लोग ऐसी तकरीरें करते हैं जो कि मुसल्लह जिद्दोजहद का बायस बनती हैं। अवाम हथियार उठाने पर मजबूर हो जाती है। खुदारा अमन का दर्द दें। इसराइली हूँ या फ़लस्तीनी हैं तो इंसान ही ना भाई। क्या आप कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिलाना चाहते हैं? क्या आप इसराइल को अपने कब्ज़े में लेना चाहते हैं? क्या आपने कभी ये सोचा है कि इसराइल को अब अगर आप अपने कब्ज़े में ले लें तो क्या आप इसको कायम रख पाएंगे आज के दौर में? क्या ऐसा पॉसिबल है? अब हम आते हैं उस टॉपिक के ऊपर जो मैंने कहा था कि इसराइलियों के लिए ये इलाका क्यों अहम है। इस टॉपिक पर दोस्तों मैं इतनी ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि इस पर एक अलग से वीडियो बनाई जा सकती है। एक तो है दोस्तों ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट जो कि इसराइलियों के दिमाग में है। उनके दिमाग में ये बात अब डाली जा चुकी है कि ग्रेटर इजराइल का क़याम एक न एक दिन होना है। ग्रेटर इजराइल में ये है कि ईरान से होता हुआ वो पाकिस्तान पर भी अपना तसल्लुत कायम करेंगे। अजीब बात है कि पाकिस्तानी भी अक्सर ग्रेटर इजराइल के कॉन्सेप्ट को सच मान लेते हैं, सच समझ लेते हैं कि ऐसा शायद हो सकता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है और उस पर हमला करेगा और उसको अपने कब्ज़े में ले लेगा, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी गलत फहमियाँ आप भी अपने दिल से निकाल दें, ऐसा नहीं हो सकता। और उनका दूसरा मसला ये है कि वो दूसरे इंसानों को, मुसलमानों को, क्रिश्चियनिटी को, इवन वो अक्सर क्रिश्चियनिटी को अपने साथ मिला चुके हैं। क्रिश्चियनिटी में भी ऐसी अक़साम मौजूद हैं जो कि अल्टीमेटली इसराइल को सपोर्ट करती हैं। इसराइल ने हिस्ट्री में ऐसे डॉक्यूमेंट्स साइन किए हैं जिनमें ये बात मेंशन्ड है कि वो दूसरे इंसानों को भेड़ बकरियां समझते हैं। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, ये बात उनके डॉक्यूमेंट्स में है, मौजूद है, आप वो पढ़ सकते हैं। इसराइल का मकसद ये है कि वो ग्रेटर इसराइल का क़याम तो चाहता है। कैसे? कि वो IMF जैसे इदारा बन गया, ऐसे इदारे बनाकर पूरी दुनिया की इकॉनमी को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है और कुछ ना कुछ पैसा वो अरब कंट्रीज़ को, हमारे जैसे मुसलमान को भी देना चाहता है कि इनकी पेट पूजा भी होती रहे, लेकिन इकॉनमी का मेजर पार्ट वो अपनी कंट्रोल में रखना चाहता है। अब आप खुद सोचिए कि एक ऐसी कौम जो दूसरे इंसानों को इंसान ही नहीं समझती, उनको भेड़ बकरी समझती है, तो वो ऐसे ही ट्रीट करेगा, जाहिर सी बात है। तो असल बात ये है अटैक करने की, जैसे वो अटैक कर रहे हैं। हम आजकल ऐसी वीडियोस देख रहे हैं, ऐसे क्लिप्स देख रहे हैं कि अटैक करता है इसराइल और इंसान हवाओं में उड़ रहे हैं। असल बात यह है कि वो फ़लस्तीनियों को या किसी भी इंसान को वो इंसान ही नहीं समझते। तो जाहिर सी बात है कि जब एक इंसान दूसरे इंसान को इंसान समझता ही नहीं है तो वो ऐसे ही करेगा। इंशाअल्लाह दोस्तों हम एक ग्रेटर इसराइल पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।